ہوتی ہے جو حضرت امام حسین چاہتے ہیں، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان چاہتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے شہزادوں سے بڑھ کے کسی کے کوئی شہزادے ہو سکتے ہیں؟ آج ہم کہتے ہیں جی فلاں جو ہے وہ صاحب ہیں جی، ان کے بیٹے تو جناب سونے کے چمن لے کے پیدا ہوئے ہیں، وہ بڑے شہزادے ہیں جی، ان کی جو ہے وہ نزاکتیں بہت زیادہ ہیں۔ لیکن یاد رکھیں حضور کے شہزادوں سے بڑھ کے اور کوئی نازک نہیں ہو سکتا۔ بے شک یار وہ تو خوشبو نہ بھی لگائیں تو آقا کریم اسلام خوشبو کے بغیر ہی ان کو چومتے بھی تھے، سونگھتے بھی تھے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور بچوں کو چوما تو جاتا ہے، سونگا تو نہیں جاتا۔ تو آقا کریم فرمایا یہ صرف میرے بیٹے ہی نہیں ہیں، یہ میرے دنیا کے دو خوشبودار پھول بھی ہیں، اس لیے میں ان سے خوشبو لیتا ہوں، مجھے خوشبو آتی ہے ان کے جسم سے۔ تو مجھے بتائیں ان کا جسم پھولوں سے بھی زیادہ نازک، ان کے جسم جیسا کسی کا نازک جسم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ان سے بڑے کوئی شہزادے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ لیکن کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں بھوکے اور پیاسے انہوں نے شہادت کا جام کیوں نوش کیا؟ صرف دو لفظی پیغام جو ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اللہ کرے یہ بات ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام عالی مقام نے زبان حال سے یہ بات کہی، لوگو میں اعلیٰ ہوں، میں افضل ہوں، اس لیے کہ اس وقت دھرتی پہ کسی نبی کا کوئی اور نواسہ میرے علاوہ موجود نہیں ہے۔ حضرت امام حسین تو نبی کے نواسے نہیں ہیں، امام الانبیاء کے نواسے ہیں۔ تو اس وقت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے عظیم ہستی کائنات میں موجود نہیں تھی، تو آپ نے زبان حال سے فرمایا کہ میری ذات اعلیٰ ہے، میرا خاندان اعلیٰ ہے اور میری شخصیت اعلیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں کربلا پہ اپنا خون کیوں پیش کر رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہ میں اعلیٰ ہوں، لیکن میرے نانا محمد عربی کا دین مجھے حسین سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے۔ میرا خاندان افضل ہے، لیکن میرے نانا کا دین ہمارے خاندان سے بھی زیادہ افضل ہے، لہٰذا ہم اپنا خون تو اس دھرتی پہ گرا سکتے ہیں لیکن اپنے نانا کے دین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے اور قیامت تک اس کا جھنڈا بلند کر دیں گے۔ اللہ اکبر، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، دین نبی پہ واری، اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، زینب کی گود میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، بچپن میں جو اپنے نانا سے کیے تھے کربلا کے اندر وہ وعدے پورے کر کے دکھائے۔ تو وعدے یہی ہیں کہ دین کے لیے کام کیا جائے۔ تو ماشاءاللہ آپ جس پاکیزہ جگہ پہ بیٹھے ہیں یہ دین کا دارالعلوم ہے، یہاں پہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے اور قرآن مجید کا یہاں پہ کام ہوتا ہے۔ امام عالی مقام نے تو اپنا خاندان اسلام کے نام پہ کٹوا دیا، تو کیا ہم اس دین کے لیے اپنا ایک بیٹا عالم نہیں بنا سکتے؟ اس دین کے لیے ہم اپنا بیٹا دین کی راہوں کا مسافر نہیں بنا سکتے کہ وہ ہمیں بھی دین کے اوپر چلائے اور اس کے ذریعے دین کا جھنڈا بلند ہو؟ تو اگر ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں اور یقیناً ہم ان سے پیار کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو پھر اس پیار کو آگے مکمل کرنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو ان راہوں کا مسافر بنائیں جن راہوں کو امام عالی مقام ہمیں عطا فرما کے گئے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ جو ہمیں فکر دی، جو ہمیں سوچ دی، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور میرے یہ ٹوٹے پھوٹے لفظ ان کے اندر اثر کی شریر ڈال کے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ میں قلبی طور پہ دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس دارالعلوم کو، اس عظیم جامعہ کو، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت دلآویز اس کی عمارت ہے، اللہ تعالیٰ اسی طریقہ سے مسلسل جیسے یہاں پہ کام ہو رہا ہے مزید اس کو دن 2 گنا رات 4 گنا فروغ نصیب فرمائے، اور اس ادارے کے ساتھ جو جس انداز کے ساتھ وابستہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بے پناہ دنیا آخرت کی بہتریاں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔